بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 205 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے 2 مستحب اور استحسان کی چند صورتیں۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجہ الاستحسان انہا تعینت للذبح لتعینها للأضحیۃ حتی وجب علیہ ان یضحی بها بعینها فی ایام النحر ویکرہ ان یبدل بها غیرها فصار المالک مستعینا بكل من يكون اہلا للذبح آذنا له دلالة لأنها تفوت بمزی هذه الأيام وعساه يعجز عن إقامتها بعوارض فصار كما إذا ذبح شاة شد القصاب رجلها فإن قيل يفوته أمر مستحب وهو أن يذبحها بنفسه أو يشهد الذبح فلا يرضى به قلنا يحصل له به مستحبان آخران سیرورته مضحیا لما عینه وکونه معجلا به فیرتضیه ولعلمائنا رحمهم الله من هذا الجنس مسائل استحسانیۃ وهي ان من طبخ لحم غیره او طحن حنطته او رفع جرته فانكسرت او حمل على دابته فعطبت كل ذلك بغير امر المالك يكون ضامنا ولو وضع المالك اللحم في القدر والقدر على الكانون والحطب تحته او جعل الحنطة في الدورق وربط الدابة عليه او رفع الجرة وأمالها إلى نفسه أو حمل على دابته فسقط في الطريق فأوقد هو النار فيه فطبحه أو ساق الدابة فطحنها أو أعانه في رفع الجرة فانكسرت فيما بينهما أو حمل على دابته ما سقط فعطبت لا يكون ضامنا في هذه الصور كلها استحسانا لوجود الإذن دلالة۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور استحسان کی دلیل یہ ہے کہ قربانی کے لیے متعین ہونے کی وجہ سے وہ اضحیہ یعنی وہی جانور ذبح کے لیے متعین ہے، یہاں تک کہ اس مالک پر واجب ہے کہ وہ قربانی کے دنوں میں اسی متعین جانور کو قربان کرے، اور اس کے علاوہ کسی اور جانور کو بدل کر ذبح کرنا مکروہ ہے۔ لہذا مالک ہر اس شخص سے جو ذبح کرنے کا اہل ہو، مدد طلب کرنے والا اور دلالتاً اس کو اجازت دینے والا ہوگا، کیونکہ ایام نحر کے گزرنے سے قربانی فوت ہو جائے گی۔ وعساہ، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عوارض کی بنا پر مالک خود قربانی نہ کر سکے، تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ اس بکری کو ذبح کر دیا قصائی نے جس کے پاؤں باندھے ہوں۔ پھر اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مالک سے ایک مستحب امر فوت ہو رہا ہے، اور وہ مستحب یہ ہے کہ وہ بذات خود ذبح کرے یا ذبح کے وقت حاضر رہے، فلا یرضی بہ، تو مالک اس سے راضی نہ ہوگا۔ قلنا، تو ہم جواب میں عرض کرتے ہیں کہ یہاں مالک کو 2 اور مستحب حاصل ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس کا متعین کردہ جانور اس کا قربانی کرنے والا ہونا، اس کے متعین کیے ہوئے جانور کا قربانی کرنے والا ہونا، اور
ذبح میں جلدی کرنے والا ہونا، فیرتضیہ لہذا وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ وَلِعُلَمَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ، اور ہمارے علماء کے ہاں اس جنس کے کچھ استحسانی مسائل ہیں، یعنی ایسے مسائل ہیں جو استحساناً درست ہیں۔ وہیا، اور وہ یہ کہ جس نے کسی دوسرے کا گوشت پکا لیا یا اس کی گندم کو پیس لیا یا اس کا مٹکا اٹھایا اور وہ ٹوٹ گیا یا اس کی سواری پر سامان لادا اور وہ ہلاک ہو گئی، اور یہ سارے کام مالک کی اجازت کے بغیر ہوئے ہوں، تو اس صورت میں وہ فاعل ضامن ہوگا۔ اور اگر مالک نے ہانڈی میں گوشت رکھا اور اس ہانڈی کو چولہے پر رکھ دیا اور اس چولہے کے اندر ہانڈی کے نیچے ایندھن بھی رکھ دیا، یا مالک نے گندم کو اوکھلی میں رکھ دیا، وَرَبَطَ الدَّابَّةَ عَلَيْهِ، اور چوپائے کو اس دورق یعنی اوکھلی سے باندھ دیا، او رفع الجرۃ، یا مالک نے گھڑا اٹھا کر اس کو اپنی طرف جھکا لیا، او حمل علی دابتہ، یا اپنے چوپائے پر بوجھ لادا اور وہ بوجھ راستے میں گر گیا، فاوقد هو النار فیہ، تو اس نے اس ایندھن میں جو چولہے کے اندر تھا اس میں آگ لگا دی، فطبخہ، اس نے اس گوشت کو پکا دیا، او ساق الدابۃ، یا اس نے اس چوپائے کو چلا دیا اور اس چوپائے نے اس چکی میں گندم کو پیس دیا، او اعانہ فی رفع الجرۃ، یا اس نے گھڑا اٹھانے میں مالک کی مدد کی اور وہ گھڑا ان دونوں کے درمیان گر کر ٹوٹ گیا، او حمل علی دابتہ ما سقط، یا گرا ہوا بوجھ وہ مالک کے جانور پر لادا، فعطبت، جس سے وہ جانور ہلاک ہو گیا، لا یکون ضامنا، تو ان صورتوں میں دلالتاً اجازت کے پائے جانے کی وجہ سے استحساناً دوسرا شخص ضامن نہیں ہوگا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا تعلق بھی گزشتہ سبق کے ساتھ ہے، اور مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے جانور کو قربان کر دے، قیاس تو یہ کہتا ہے کہ یہ قربانی درست نہیں ہوگی، الٹا ذبح کرنے والے پر ضمان لازم آئے گا کہ اس نے دوسرے کی قربانی اس کی اجازت کے بغیر کیوں ذبح کی۔ وجہ الاستحسان، تو استحسان کی دلیل یہ ہے، یعنی استحساناً ہم نے اس کو جائز قرار دیا، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ انہا تعینت للذبح، کہ وہ جانور ذبح کے لیے متعین ہو چکا تھا۔ ذبح کے لیے کیسے متعین ہوا؟ لتعینہا للاضحیۃ، کہ اضحیہ یعنی قربانی کا حکم ادا کرنے کے لیے، قربانی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اسی جانور کو خریدا گیا۔ تو جب اس کو قربانی کرنے کے لیے ہی خریدا ہے تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ اس کو ان قربانی کے 3 دنوں میں بہر صورت ذبح کرنا ہے، لہٰذا جب یہ متعین ہے حتی وجب علیہ، تو اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کے مالک پر ضروری ہے ان یضحی بہا بعینہا، کہ وہ اسی متعین جانور کو جو اس نے قربانی کرنے کے لیے خریدا ہے، فی ایام النہر، قربانی کے دنوں میں اس نے اسی جانور کو ذبح کرنا ہے، یعنی اس پر ضروری ہے کہ وہ اسی جانور کو ذبح کرے۔ اس کے علاوہ اس کے متبادل کسی اور جانور کو ذبح کرنا یہ مکروہ فعل قرار دیا جائے گا۔ وَيُكْرَهُ أَن يُبَدَّلَ بِهَا غَيْرَهَا، یہ مکروہ ہے کہ وہ یہ جانور تو قربان نہ کرے اور اس کے متبادل کسی اور جانور کو قربان کر دے، تو اس کو فعل مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پہ جب یہ جانور متعین ہو گیا اور اس کے متبادل کوئی اور جانور ذبح نہیں کر سکتے، تو یہاں صورتحال کچھ ایسی بن جائے گی،
فصار المالک مستعینا، یہ سمجھا جائے گا کہ ہر وہ آدمی جو ذبح کرنے کا اہل ہے وہ اس مالک کی مدد کر رہا ہے۔ فصار المالک مستعینا، گویا کہ اس جانور کا مالک مستعینا مدد طلب کرنے والا ہے، کس سے؟ بکل من یکون اہلا للذبح، ہر اس شخص سے وہ مدد کا طلبگار ہے جو ذبح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ایک تو مدد طلب کر رہا ہے، اور دوسرا آذنا لہ دلالتا، اور دلالت کے طور پہ اس کی اجازت ہے۔ کیوں؟ لأنہا تفوت بمضی ہذہ الایام، اس لیے کہ ان دنوں کے گزرنے سے قربانی فوت ہو جائے گی۔ تو دلالتاً اجازت سمجھی جا رہی ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص بھی اس قربانی کے جانور کو قربانی کے دنوں میں ذبح کر دے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس ذبح کرنے والے نے اس کی مدد کی۔ جب وہ اس کے مددگار کے طور پہ آیا ہے تو یہ قربانی درست ہوگی۔ وَعَصَاهُ يَعْجِزُ عَنْ إِقَامَتِهَا بِعَوَارِضَ، اور یہ ممکن ہے کہ کوئی عارضہ پیش آ جائے اور یہ خود ذبح نہ کر سکے، مثلا اس کے ہاتھوں پہ چوٹ آ گئی، تو ویسے تو اس کا ارادہ تھا کہ میں خود ذبح کروں گا، تو جیسے چوٹ آنے کی وجہ سے اب یہ خود عاجز آ گیا ہے، اب لا محالہ اس کے جانور کو قربانی کے دنوں میں کوئی اور شخص ہی ذبح کرے گا۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال بن گئی کہ اگر کسی اور نے ذبح کر دیا ہے تو اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ بھی ایک طرح کا عارضہ ہے۔ تو جیسے عارضے کی صورت میں کوئی اور ذبح کرے تو قربانی درست ہوتی ہے، تو یہاں بھی قربانی درست ہوگی۔ اور یہاں اس کے لیے ایک مثال پیش کی کہ ایک قصائی نے بکری کی ٹانگ باندھ کر لٹایا ہوا تھا تاکہ اس کے گلے پہ چھری چلائے، تو کوئی اور شخص دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ چھری اٹھا کر اس بکری کے گلے پر چلا دیتا ہے، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ اس قصائی کا نقصان ہو گیا، اس ذبح کرنے والے نے کوئی جنایت کر دی ہے، بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بکری تو ذبح کے لیے تیار تھی، اس کی ٹانگیں بندھی پڑی تھیں، لیٹی ہوئی تھی، بس اب اس قصاب نے چھری اٹھا کر اس کی گردن پہ چلانی تھی، لیکن اچانک وہ کسی کام میں مصروف ہو گیا، کوئی اس کی کال آ گئی اس میں مصروف ہو گیا، یا اچانک کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی مدد کے لیے چلا گیا، تو اب بکری تو ذبح کے لیے تیار ہے۔ تو یہاں یہ سمجھا جائے گا کہ جیسے اس شخص نے اس قصائی کی مدد کی اور اس پر زمان نہیں آتا، تو یہاں بھی ذبح کرنے والے پر زمان نہیں آئے گا اور استحساناً قربانی درست ہوگی۔ فَإِن قِيلَ یہاں سے ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کی قربانی جائز ہوگی، حالانکہ یہاں مالک کی عدم رضا وہ ظاہر ہے۔ کیوں؟ کہ اس سے ایک مستحب کام چھوٹ جاتا ہے، اور مستحب کام کیا ہے؟ ان یذبحھا بنفسہ، کہ وہ خود ذبح کرنا ہے، اور اگر اس سے عاجز ہو تو وہاں ذبح کے وقت حاضر رہنا ہے۔ جب وہ ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکا تو بہت ممکن ہے کہ وہ اتباع سنت کا پابند شخص ہو اور مستحبات کی بھی رعایت رکھتا ہو، تو جب وہ ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکا فلا یرضی بہ، تو شاید وہ اس پر راضی نہیں ہوگا کہ میرے جانور کو کوئی اور شخص قربان کرے۔ تو یہ ایک سوال پیدا ہوا، قلنا، تو ہم جواب میں عرض کرتے ہیں کہ یہاں اس کو دو مستحب اور مل رہے ہیں، یعنی ایک مستحب چھوٹ رہا ہے تو دو مستحب اور حاصل ہو رہے ہیں۔ سیرورتہ مضحیا لما عینہ، کہ قربانی کے واسطے جو جانور متعین کیا گیا تھا اس کی قربانی کر دی گئی، تو یہ پہلا مستحب ہے جو اس کو حاصل ہو رہا ہے۔ اور دوسرا وَكَوْنُهُ مُعَجِّلًا بِهِ فَيَرْتَضِيهِ، کہ واجب کی ادائیگی میں تاجیل یعنی جلدی کی گئی، تو واجب کو پورا کرنے میں جلدی کرنا یہ بھی ایک استحبابی امر ہے۔ تو جب دو مستحب اس کو حاصل ہوں گے فَيَرْتَضِيهِ، تو وہ بڑی خوشی خوشی اس کو قبول کرے گا اور اس پر راضی ہوگا۔ وَلِعُلَمَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ، تو یہاں سے صاحب ہدایہ
4 ایسے مسائل ذکر فرما رہے ہیں جن چاروں میں ہمارے علماء نے استحسان پر عمل کیا اور قیاس کو چھوڑ دیا. یعنی ان چاروں صورتوں میں قیاس کچھ اور کہتا ہے، استحسان کچھ اور کہتا ہے، تو یہاں استحسان کو استعمال کیا گیا، استحسان کی مدد لی گئی. وہ 4 مسائل کون سے ہیں؟ وَهِيَ أَنَّ مَنْ طَبَحَ لَحْمَ غَيْرِهِ. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ خالد نے عبد الرحمن کے گوشت کو پکا دیا. او طحن حنطتہ، یا خالد نے عبد الرحمن کی گندم اٹھا کر پسوا دی، اس کا آٹا بنا دیا. یا خالد نے عبد الرحمن کا ایک گھڑا جس میں شہد تھا اس کو اٹھایا، فن کسرت، اور وہ ٹوٹ گیا. او حمل علی دابتہ، یا خالد نے عبد الرحمن کے گھوڑے پر کچھ سامان لادا، فعطبت، جس کی وجہ سے وہ گھوڑا مر گیا. تو اب یہاں خالد اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کل ذالک بغیر امر المالک. تو یہاں جتنے کام ہوئے ہیں یہ سارے کام مالک کی اجازت کے بغیر ہوئے. یعنی ان چاروں صورتوں میں عبد الرحمن نے خالد کو کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں دی، بلکہ اس نے یہ چاروں کام، گوشت پکانے والا، گندم پیسنے والا، گھڑا اٹھانے والا، اور تو اب ان ساری صورتوں میں چونکہ مالک کی اجازت نہیں ہے، لہذا چاروں صورتوں میں یکون ضامناً، وہ شخص ضامن ہوگا، یعنی خالد ضامن ہوگا عبد الرحمن کے لیے، چاہے اس نے گوشت پکایا ہو، چاہے اس نے گندم پیس دی ہو، چاہے اس نے گھڑا توڑا ہو. او حمل علی دابتہ فعطبت، یا خالد نے عبد الرحمن کے گھوڑے پر بہت سارا بوجھ لاد دیا ہو جس کی وجہ سے وہ گھوڑا مر گیا ہو. تو ان چاروں صورتوں میں اس فاعل پر ضمان آئے گا. یہاں تک تو 4 صورتیں یہ بتائی تھیں کہ مالک کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے وہاں ضمان واجب ہو رہا تھا، لیکن ان صورتاً میں چونکہ دلالتاً اجازت مل گئی ہے، یہ جو آگے صورتیں ذکر کی جا رہی ہیں، تو ان میں سے کسی صورت میں ضمان واجب نہیں ہوگا. پہلی صورت یہ ہے کہ مالک نے گوشت کو ہانڈی میں ڈالا اور اس ہانڈی کو تیار کر کے چولہے کے اوپر رکھ دیا اور چولہے میں لکڑیاں بھی جوڑ کر رکھ دیں. تو جب اس نے گوشت کو یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ برتن میں ڈال کر، پتیلی میں ڈال کر چولہے کے اوپر چڑھا دیا گیا ہے اور نیچے لکڑیاں جوڑ دی گئی ہیں، تب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کو پکائے گا. اب اس کو یہاں سے نکال کر تار پہ لٹکائے گا نہیں یا فریزر میں رکھے گا نہیں، بلکہ وہ پکانا چاہتا ہے. تو یہ عبد الرحمن نے سارا کچھ کیا تھا. تو اب یہاں عبد الرحمن کے اس معاملے میں خالد نے صرف آگ جلائی ہے اور گوشت پک گیا، تو اس صورت میں خالد پر کوئی ضمان لازم نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہے او جعل الحنطۃ فی الدورق، مالک نے دورق میں گندم ڈال دی. جو چکی ہوتی ہے جس میں آٹا پیسا جاتا ہے، اس چکی کے اوپر ایک ڈبہ لگا ہوتا ہے، یہ اس ڈبے کے اندر گندم ڈال دی جاتی ہے، جس میں سے تھوڑی تھوڑی کر کے وہ گندم اس چکی کے اندر آتی ہے، جس کو وہ چکی پیس کر آٹے کی شکل میں بدل دیتی ہے. تو وہ ڈبہ، وہ ایک صندوق یا باکس کہہ لیں، تو وہ چکی کے اوپر لگا ہوتا ہے. تو اس دورق میں جب گندم ڈال دی، ایک کام، گندم ڈالنے کے بعد وربط الدابۃ علیہ، اس ڈبے کے ساتھ جانور کو باندھ دیا. پہلے دور میں جانور چکر لگاتے تھے، ہلتے تھے، تو وہ دورق ہلتا تھا، یعنی اس دورق میں سے دانے نکلنا شروع ہو کر اس چکی میں گرنا شروع ہو جاتے تھے، وہ چکی چل پڑتی تھی. تو اب یہاں پہ اس نے اتنا تیار کیا اور یہاں پہ آ کر خالد نے اس جانور کو چلا دیا. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اس نے چکی میں ڈال کے کنیکشن کر دیا تھا اور اس نے ابھی تک سوئچ نہیں دبایا. سب کچھ تیار ہے، سوئچ دبانا ہے تو وہ چکی آٹا پیسنا شروع کر دے گی. اب یہاں پہ سوئچ دبانے والا وہ خالد ہے، بقیہ سارا معاملہ عبد الرحمن کا ہے. تو اس صورت میں بھی
خالد پر زمان نہیں آئے گا چونکہ دلالتاً اجازت موجود ہے۔ او رفع الجرۃ وعمالها الی نفسہ، یا مالک نے اپنا گھڑا اٹھانا چاہا اور اس کو اپنی طرف اٹھانے کے لیے جھکا، وعمالها الی نفسی، گھڑے کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے وہ جھکا، تو یہاں دلالتاً اجازت کے پائے جانے کی وجہ سے خالد پر زمان نہیں آئے گا۔ او حمل علی دابتہ، یہ چوتھا مسئلہ ہے کہ عبد الرحمن نے اپنے گھوڑے پر سامان لاد کے وہ جا رہا تھا، فسقط فی الطریق، اب وہ سامان رسی ٹوٹنے کی وجہ سے نیچے گر پڑا، تو اب یہ سامان خالد نے اٹھا کر اس کے گھوڑے کے اوپر رکھ دیا، یعنی اس گرے ہوئے سامان کو گھوڑے کے اوپر رکھ دیا۔ اب جب اس نے اٹھا کر رکھا تو اس وقت یہ ہوا کہ وہ جانور مر گیا۔ تو اب یہاں پہ پہلے مسئلے کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں، فَأَوْقَدَ هُوَ النَّارَ فِيهِ، تو اس کا تعلق پہلے مسئلے کے ساتھ ہے جس میں عبد الرحمن نے چولہے پر گوشت چڑھا دیا تھا، لکڑیاں اندر جوڑ دی تھیں، تو یہاں پہ آ کر خالد نے اس چولہے میں آگ جلائی، فَطَبَخَهُ، اس نے اس گوشت کو پکا دیا۔ او ساقت دابتا، یا آ کر اس نے اس بیل کی رسی کھول دی، اس بیل نے چلنا شروع کیا اور چکی چلنا شروع ہو گئی، اس چکی نے گندم کا آٹا بنا دیا، فتحنہا، پیس دیا۔ او عانہ فی رفع الجرۃ فانکسرت فیما بینہما، یا اس نے مدد کی اس گھڑے کے اٹھانے میں، خالد نے آ کر عبد الرحمن کی مدد کی، تو گھڑا اٹھاتے اٹھاتے وہ گھڑا ان دونوں کے ہاتھ سے پھسلا، فانکسرت فیما بینہما، اور ان دونوں کے سامنے وہ ٹوٹ گیا۔ او حمل علی دابتہ ما سقط، تو یہ وہ صورت ہے جس میں عبد الرحمن اپنے گھوڑے پہ سامان لاد کے جا رہا تھا اور وہ سامان رسی ٹوٹنے کی وجہ سے نیچے گر گیا، تو اتنے میں وہاں خالد آیا اور خالد نے وہ سامان اٹھا کر اس گھوڑے کے اوپر لاد دیا، ما سقط، جو گرا تھا۔ تو اب جب خالد نے وہ سامان اس گھوڑے کے اوپر رکھا تو وہ گھوڑا برداشت نہیں کر سکا، فعاتبت، تو وہ گھوڑا مر گیا، ہلاکت میں پڑ گیا۔ تو اب یہ چار صورتیں وہ ہیں، لا یکون ضامنا فی هذه الصور كلها استحسانا، تو ان صورتوں میں استحسانا زمان نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ لوجود الاذن دلالتا، کہ یہاں دلالتاً اجازت پائی جا رہی ہے کہ جب اس نے چولہے میں لکڑیاں ڈال کر اوپر گوشت رکھ دیا تو مطلب یہ ہے کہ وہ پکانا چاہتا ہے۔ اسی طرح چکی میں وہ آٹا پیسنا چاہتا ہے، یعنی گندم کو پیس کر آٹا بنانا چاہتا ہے، واقعی وہ گھڑا اٹھانا چاہتا ہے، یا چوپائے کے اوپر کچھ سامان رکھ کر دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس پر دلالت کر رہی ہیں کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ تو جب وہ ان چاروں کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا چاہتا ہے اور یہاں کہ کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ معاون بنتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو اب یہاں ان اگلی چاروں صورتوں میں دلالتاً اجازت پائی جا رہی ہے، لہذا جب دلالتاً اجازت پائی گئی تو اس صورت میں استحساناً اس پر زمان نہیں آئے گا، کیونکہ مالک اس انداز میں ہے کہ کوئی اس کام کو کر دے، اس لیے تو گویا کہ یہاں مالک اس انتظار میں ہے کہ کوئی اس کام کو کر دے، اس لیے مالک کی جانب سے یہاں دلالتاً اجازت موجود ہے، مدد کرنے والا ضامن نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں کل 8 صورتیں ہو گئیں۔ پہلی 4 صورتوں میں اجازت کی کوئی شکل موجود نہیں تھی، کوئی اشارہ موجود نہیں تھا، اس لیے وہاں کام کرنے والا اس نقصان کا ضامن بنے گا، اور بعد میں آنے والی 4 صورتوں میں مالک گویا کہ چاہتا ہے کہ اب اس چولہے میں کوئی آگ جلائے، کوئی اس جانور کو کھول دے تاکہ یہ جانور گھومے اور چکی چلنا شروع ہو جائے، اس لیے یہاں دلالتاً اجازت موجود ہے۔ تو اب اگر کوئی اس کام کو کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ دلالتاً اجازت ہے تو اس دلالتاً اجازت کی وجہ سے کوئی کام کرنے والا ضامن نہیں ہوگا۔ تو ہمارے آج کے سبق میں جو اہم چیزیں ذکر کی گئیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جانور کو تبدیل کرنے کی ممانعت ہے
کہ جو جانور قربانی کے لیے ایک دفعہ متعین کر دیا ہے اسی جانور کو قربان کرنا افضل ہے۔ تو یہاں ایک مستحب رہ جائے گا، یعنی وہ خود موجود نہیں ہوگا یا وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح نہیں کر پائے گا، تو اس کا جواب دیا تھا کہ یہاں اس کو 2 اور مستحب مل جائیں گے، یعنی ایک مستحب اگر رہنے لگا ہے تو 2 اور مستحب اس کو حاصل ہو جائیں گے۔ اب یہاں ہمارے آج کے سبق میں کچھ ایسے مسائل جن کا تعلق استحسان کے ساتھ، یعنی قیاس تو اس کو تسلیم نہیں کرتا لیکن استحساناً وہ مسائل حل کیے گئے ہیں۔ تو اب ان میں سے پہلی اور دوسری صورت یہ تھی کہ خالد نے عبد الرحمن کے گوشت کو پکا دیا یا خالد نے عبد الرحمن کی گندم کو پیس دیا، تو یہ پہلی اور دوسری صورت ہے۔ تیسری اور چوتھی صورت کہ کسی دوسرے کے مٹکے کو اٹھایا وہ ٹوٹ گیا۔ چوتھی صورت یہ تھی کہ دوسرے کے گھوڑے پر سامان لادا اور سامان لادنے کی وجہ سے وہ گھوڑا مر گیا۔ تو اب یہ چاروں کام جب مالک کی اجازت کے بغیر ہیں، مالک نے ان چاروں صورتوں میں اسے کچھ نہیں کہا، تو یہاں اس پر ضمان آئے گا جس نے یہ کام کیے ہیں، یعنی خالد جس نے یہ چاروں کام کیے، تب خالد کے اوپر ان چاروں کاموں کا ضمان لازم ہوگا۔ تو چند مزید صورتیں استحسان کی، تو اس میں 4 وہ صورتیں ذکر کی گئی ہیں جس میں دلالتاً اجازت موجود ہے۔ تو جب دلالتاً اجازت موجود ہے تو پھر ان چاروں صورتوں میں اس فاعل پر کسی قسم کا کوئی ضمان نہیں آئے گا۔ تو ہمارے آج کے سبق میں استحسان کے مسائل ذکر کیے گئے اور ٹوٹل 8 صورتوں کا تذکرہ ہوا، جن میں سے پہلی 4 صورتوں کے اندر جب یہ چاروں کام مالک کی اجازت کے بغیر ہوئے تو ضمان آئے گا، جبکہ اگلی 4 صورتوں میں جب دلالتاً یا اشارتاً اجازت موجود ہے تو اس صورت میں ضمان نہیں آئے گا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔